جی ٹھیک ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد مبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مشکوٰۃ المصابیح کتاب ایمان کا بیان اور تقدیر پر ایمان لانے کا بیان اور حدیث نمبر 77. وعن سہل بن سعید قال، سہل بن سعید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور ان کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ انصاری تھے، انصار میں سے تھے، اور ان کا نام حزن تھا. حزن کا مطلب پریشان اور اداس. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام چینج کیا اور نام چینج کر کے سہل رکھ دیا، مطلب آسان. ٹھیک ہے نا. تو سال رکھ دیا. تو پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی عمر اس وقت 15 سال تھی. اینڈ ہی واز دا لاسٹ آف دا صحابیز. ٹھیک ہے. 91 سنہ ہجری میں ان کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے. 91 میں. تو 90 سے 91 کے درمیان میں میرے خیال میں کافی 5 6 7 صحابی تھے جو زندہ تھے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو تابعی کہتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا صحابی سے ملاقات ہوئی تھی. ٹھیک ہے. بیکاز ہی واز بورن ان 70 اور 80 سنہ ہجری. تو ان کے پاس ٹائم اتنا تھا کہ وہ صحابی سے ملے. تو یہ ان کے بارے میں تھوڑی سی بات. ہی ڈائیڈ ایٹ 88 ہجری میں بھی ہے ان کے بارے میں. بہرحال وعن سہل بن سعید، حضرت سہل بن سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد، بے شک بندہ، لیعمل عمل اہل النار، کہ وہ عمل کرتا رہتا ہے اہل نار والے، کہ دوزخیوں والے، جہنمیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے، یعنی کہ غلط کام کرتا رہتا ہے. وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، حالانکہ وہ تو اہل جنت میں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اہل جنت والے نیک کام کر رہے ہوتے ہیں. وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، بٹ ایکچولی وہ اہل نار میں سے ہوتے ہیں، دوزخ میں سے ہوتے ہیں. وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، کہ اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر اور ان کے انجام پر ہیں. سو اٹس اے ویری امپورٹنٹ حدیث دیٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. وہ یہ کہ ڈو ناٹ جج اینی ون بائی دیئر ڈیڈس، ڈو ناٹ جمپ ٹو کنکلوژن. آپ کسی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں آنی چاہیے کہ یار یہ بندہ دیکھو کیسے غلط کام کر رہا ہے. آپ کے دل میں اس کے لیے بغض اور نفرت اور ایسی چیزیں نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اس وقت ہی ہیز گاٹ ٹائم، ابھی یہ بندہ زندہ ہے اور اس حدیث کے مطابق وہ غلط کام کر رہا ہے. یو نیور نو کہ ایٹ دی 11th آور اس کے ساتھ کوئی ایسا ماجرا پیش آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل ہی بدل دے. جیسے میں نے آپ کو اس پریسٹ کی سٹوری سنائی، ساری عمر یہ چرچ میں شرک کرتا رہا اور گناہ کرتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے آخری ٹائم میں اس کا دل بدل دیا، اس کو خواب آ گیا اور یہ چینج ہو گیا. اب ہم لوگ کسی کو بھی اس دنیا میں جو ہے جج نہیں کر سکتے، یا اس کسی کو بھی ہم برا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وی آر ناٹ شیور کہ اس کی اینڈنگ کیا ہونی ہے. یہ تو صرف نبی کو ہی پتہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا، تو ان کے بارے میں کنفرمڈ ہوتے تھے وہ. لیکن ہمارے پاس کوئی بھی ایسے ذرائع نہیں ہیں، کوئی ایسا علم نہیں ہے. ہاں ہم یہ دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ شرک کر رہا ہے اور اس شرک کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ دوزخ چلا جائے. ٹھیک ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ بٹ دس ڈز ناٹ مین کہ بھائی وی اسٹاپ پریچنگ دیم. ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں آپ فیصلے کرنا شروع ہو جائیں اور جج کرنا شروع ہو جائیں اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنا شروع ہو جائیں، بٹ یو نیور نو کہ آپ تو اچھے ہیں، واٹ از یور اینڈنگ، کہ آپ کا اینڈ کیا ہونے والا ہے. تو آپ جب غلط کام کو دیکھتے ہیں تو حدیث کے مطابق ہم نے اس غلط کام کو روکنا ہے
کیسے روکنا ہے؟ ہم نے اس کو ہاتھ سے روکنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اگر آپ میں ہمت ہے اور کوئی فتنے کا خدشہ نہیں ہے، کوئی جھگڑا لڑائی کا خدشہ نہیں ہے تو ہاتھ سے روکیں۔ اگر حکومت ہے تو پھر اس کے پاس پاور ہے، وہ ہاتھ سے روک سکتی ہے، ود گنز بھی روک سکتی ہے اور جہاد بھی کر سکتی ہے ان کے خلاف، لڑائی بھی کر سکتی ہے ان کے خلاف۔ تو اب وہ تو روک سکتی ہے، اگر یہ نہیں کر سکتے تو آپ کم از کم اپنی زبان سے اسے روکیں، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے دل میں کم از کم اس کو برا سمجھے۔ سو دس مینز کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو تو فرسٹ تھنگ دیٹ وی شوڈ ناٹ جج، ہم اس کو جج نہ کریں، بٹ وی ہیو گاٹ سم ڈیوٹیز۔ امر بالمعروف، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے کیونکہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم نے پریچ کرنا ہے، پریچنگ ہمارے لیے فرض ہے، کسی بھی لیول پہ ہم کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، باہر لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، براڈر لیول پہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، گلوبل لیول پہ کر سکتے ہیں، لوکل لیول پہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ خسارے میں ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وتواصوا بالحق کا مطلب یہی ہے کہ آپ پریچ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو یو کین ناٹ جج، ٹھیک ہے نا۔ سو اس میں اب آپ دیکھیں کہ اسی حدیث میں حضرت سہل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یہ اسی میں ہی ہے کہ ایک شخص جو تھا غزوے میں، جہاد میں مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچا رہا تھا، مطلب کہ وہ لڑ رہا تھا، واز ان دی تھک آف فائٹنگ، تلوار سے وہ لڑ رہا ہے اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اور the people can see کہ دیکھو وہ لڑ رہا ہے، مسلمانوں کے لیے لڑ رہا ہے، کفار سے لڑ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی نے اگر دوزخی کو دیکھنا ہے، جہنمی کو دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لو۔ سب حیران ہو گئے کہ یہ بندہ تو جہاد کر رہا ہے، یہ بندہ تو تلوار سے لڑ رہا ہے، اینڈ اٹس کنفرمڈ کہ بھائی شہید ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا مطلب جان دے رہا ہے اپنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو دوزخی ہے۔ تو ایک شخص اس کے پیچھے چل پڑا اور جا کے دیکھتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو اتنے میں دیکھتا ہے کہ وہ لڑتے لڑتے اس کو زخم لگ جاتے ہیں، اس کو تلوار لگتی ہے، اس کو زخم لگتے ہیں، تو وہ گر جاتا ہے، اور وہ گر کے اس زخموں کی تاب جو ہے نہیں لا سکتا اور برداشت اس کو نہیں کر سکتا۔ تو جب اس کو برداشت نہیں کر سکتا تو اس نے تلوار کی نوک اپنے سینے میں رکھ کے اپنے آپ کو خودکشی کر لی۔ اس بندے نے دیکھا کہ یار اس نے تو خودکشی کر لی، تو کہتا اشہد انک رسول اللہ، کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح کہا کہ یہ دوزخی ہے کیونکہ اس نے تو خودکشی کر لی، اور خودکشی جو ہے اسلام میں حرام ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ کہا، ایسا ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کے پھر فرمائے کہ یہ ہے کہ ایک بندہ نیک کام کرتا ہے اور آخر میں جا کے غلط کام کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوزخی ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ساری عمر ایک بندہ نیک کام کر رہا ہے، بالکل آخری جب اس کا ٹائم آ رہا ہے اس نے غلط کام کر دیا اور وہ دوزخ چلا گیا اور دوزخی ہو گیا وہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہی آپ دیکھیں کہ ایک عورت ہے کہ بہت غلط کام کر رہی ہے، ایک فاحشہ ہے اور بدکار بھی ہے، all her life she took money، اور اس نے غلط کام کیا۔ اب now in the end what happened کہ she saw a thirsty dog، اور پیاسا کتا تھا، وہ عورت کنویں میں اترتی ہے بڑی مشکل سے، اپنے جوتے کے اندر وہ جو ہے اس وقت خفین جو ہوتے تھے، جوتے ہوتے تھے چمڑے کے ہوتے تھے، اس میں پانی بھر کے لاتی ہے اور بڑی مشکلوں سے اوپر چڑھتی ہے، جیسے بھی ہے وہ لا کے کتے کو پانی پلا دیتی ہے صرف۔ اب دیکھیں یہ ایک عورت ہے، وہ غلط کام کر رہی ہے، ناؤ ان دی اینڈ اس نے صرف ایک اچھا کام کر دیا جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو معاف کر دیا۔ معاف کر دیا مطلب کہ اس کو ہدایت دے دی اللہ تعالیٰ نے، اس کے دل کو صاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو ظاہری بات ہے اس کے بعد پھر وہ نیک کاموں کی طرف آ گئی ہوگی اور پھر جنتی بن گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ اسی طرح ہی ایک نیک عورت، ایک صالح عورت کا بھی ذکر ہے کہ
اس نے ایک بلی کو باندھ کے رکھا اور اس کو چھوڑا نہیں، کیونکہ دودھ پی جاتی تھی وہ، تو اس غصے میں اس نے اس بلی کو باندھا اور اس کو چھوڑا نہیں اور نہ ہی اس کو کھلایا پلایا، اور بلی مر گئی۔ اب وہ نیک عورت نیک کام کر رہی ہے، اس نے ایک اینڈ میں آ کے ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے وہ دوزخ چلی گئی۔ تو نبی کے فرمایا کہ وہ دوزخ چلی گئی، وہ جہنم میں چلی گئی، کیونکہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو اس نے بلی پہ ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر اس نے ظلم کیا، کیونکہ الخلق عیال اللہ فحب الخلق، کہ جو کنبہ ہے، جو خلق ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے کنبے کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں گے۔ تو یہاں پر اس نے ایک بلی کو جو ہے مار دیا، جس کی وجہ سے وہ دوزخی بن گئی۔ ٹھیک ہے، تو اب اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اس حدیث سے پتہ چلا کہ انجام جو ہے، رزلٹ جو ہے وہ ہمیں نہیں پتہ کہ کس کا کیا ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن ہم نے امید یہی رکھنی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندوں کو بتا دو، خبر دے دو کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ اس لیے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ بہت سارے آپ کام ایسے کرتے ہیں جس میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، بیکاز ہی وانٹس ٹو کانسٹنٹلی ریمائنڈ اس کہ آئی ایم رحمان، آئی ایم رحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ نے نا امید نہیں ہونا، چاہے آپ اپنے اوپر جتنا بھی ظلم کریں، جتنا بھی گناہ کریں۔ آپ کے پاس ایک لفظ ہے، وہ ہے توبہ۔ توبہ کا جو ویپن اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ آپ جتنے بھی گناہ کریں لیکن ایک دفعہ دل سے، سچے دل سے آپ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے۔ آپ خود سوچیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ کتنا زبردست اور کتنا پیارا ہمارا دین ہے کہ آپ گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن ان دی اینڈ اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق بھی دے دیتے ہیں۔ آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے، آل یو ہیو ٹو ڈو، کہ آپ نے توبہ کرنی ہے۔ اب اگلی حدیث ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں وہ فرماتی ہیں کہ جنت اور جہنم میں دخول کا مدار تقدیر پر ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث نمبر 78 ہے، عن عائشہ ام المؤمنین قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ون آف وائفز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دی اونلی وائف ہو واز کنواری۔ ٹھیک ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی نکاح کیے وہ سب کے سب عورتیں کوئی طلاق شدہ تھیں، یا پھر کوئی ان کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی تھی، یا پھر بہت بوڑھی تھیں، اس طرح کے سارے تھے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی وائف تھیں جو کنواری تھیں۔ ٹھیک ہے نا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال رہیں۔ ٹھیک ہے، اور 18 سال کی جب ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور دین شی ڈائڈ ایٹ دی ایج آف 67۔ ٹھیک ہے، اور 614 میں یہ پیدا ہوئی تھیں اور 678 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسٹ فرینڈ تھے، یہ ان کی بیٹی تھی۔ تو کسی شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو کون سب سے زیادہ پسند ہے دنیا میں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، مجھے عائشہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو صحابی نے سوال بدل دیا، وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ مردوں میں کون زیادہ پسند ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عائشہ کے ابو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو دونوں دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام لیا اور یہ کہا کہ ان کے والد مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، بیکاز ان کے فرینڈ بھی تھے نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور بہت کلوز بھی تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی، اور آخر میں جب فوت ہو رہے تھے تو ان کی گود میں سر تھا ان کا، اور فوت ہوئے جو آخری چیز ان کے منہ میں جو ڈالی گئی وہ مسواک تھا، جس کو حضرت عائشہ اپنے منہ میں ڈال کے اس کو چبا کے
ان کو دیا تو انہوں نے مسواک کی اپنے دانتوں کا، اور پھر وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، اور وہ فرماتی ہیں کہ دعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی جنازۃ صبی من الانصاری، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انصاری بچے کے جنازے کے لیے بلایا گیا، ٹھیک ہے۔ فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ طوبی لہذا، اس کے لیے تو خوشخبری ہے، اس لیے کیونکہ عصفور من اسافیر الجنہ، کیونکہ یہ تو جنت کے چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے، کیونکہ بچہ نابالغ تھا اور چھوٹا تھا، فوت ہو گیا، تو نبی اس کے جنازے میں گئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بات کی اور کہا کہ یہ تو ایسا ہی ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کا انہوں نے کہا کہ اس لیے حضرت عائشہ نے پھر آگے سے کہا لم یعمل السوء، کیونکہ اس نے تو کوئی برائی نہیں کی، اور کہا کہ ولم یدرکہ، اور نہ ہی اس نے برائی کو پایا، مطلب کہ وہ اس ایج میں ابھی آیا ہی نہیں تھا کہ اس نے کوئی گناہ کیا، اس لیے وہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا بن گیا، جنت یعنی کہ اس کی پکی ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو قالا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوا غیر ذالک یا عائشہ، کہتے بات کچھ اور بھی عائشہ اس کے علاوہ، تو ان اللہ خلق للجنت اہلا، ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ نے خلق پیدا کیا للجنہ جنت کے لیے اہل لوگ جو اس میں جائیں گے، خلقہم لہا اور ان کو پیدا کیا اس جنت کے لیے، وہم فی اصلاب آبائہم جبکہ وہ اپنے آباء و اجداد کے پشتوں میں تھے، یعنی کہ they were not even born yet، بہت پرانی بات، اس وقت ہی یہ ساری چیزیں لکھ دی گئی تھیں۔ وخلق للنار، اور بعض کو پیدا کیا للناری دوزخ کے لیے، کچھ لوگوں کو پیدا کیا اہلن، ٹھیک نا، خلقہم لہا اور ان کو پیدا کیا دوزخ کے لیے، جہنم کے لیے، وہم فی اصلاب آبائہم، اس حال میں کہ وہ اپنے باپوں کے، اپنے آباء و اجداد کے پشتوں میں تھے۔ تو یہاں پر بھی وہی تقدیر کے بارے میں بتا دیا جائے، کچھ لوگوں کو جنت کے لیے پیدا کیا، کچھ لوگوں کو دوزخ کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو یہاں پر اس بچے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بچہ تو فوت ہو گیا، تو اس کے بارے میں اس کے بارے میں کیا ہماری رائے ہے، اسلام کیا کہتی ہے، حدیث کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ تو ایک حدیث ہے ان المؤمنین واولادہم فی الجنہ، کہ مومنین اور ان کی اولاد جو ہے وہ جنت میں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ جو نابالغ بچے ہوں گے مسلمانوں کے وہ جنت میں جائیں گے اگر بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں۔ تو لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات پر ان کو روکا کیوں، اور یہ کیوں کہا کہ بات اس کے علاوہ بھی ہے؟ تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو اس کے جوابات ہیں جو علماء نے دیے ہوئے ہیں۔ تو ایک جواب یہ ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے نا ایکچولی اپنے والدین کے تابع ہوتا ہے، ان کے انڈر ہوتا ہے۔ تو کسی بچے کو یقینی طور پر آپ یہ کہہ دیں کہ جی یہ جنتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ اس کے والدین بھی جنتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی تو جنت کا اور دوزخ کا فیصلہ تو وحی کے ذریعے ہوتا ہے۔ ہم امید کر سکتے ہیں کہ فلانا شخص نیک تھا، اچھے کام کرتا تھا، اس لیے وہ جنت میں چلا گیا ہوگا، ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، بٹ ہم قطعی طور پر، یقینی طور پر کسی کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے، کسی کے بارے میں بھی ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہتر جواب اس کا یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ادب سکھانا تھا، وہ یہ تھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب وحی ہیں وہ خاموش ہیں، ابھی انہوں نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، کچھ بتایا نہیں ہے، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک ایسا فیصلہ، ایسا بتایا بات جو کہ ایسے بتائی کہ جیسے کہ یقینی طور پر، قطعی طور پر وہ بچہ جنت میں جائے گا۔ تو کسی کے بارے میں بھی ایسا ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب وحی ہیں، جن کو وحی آتی، وہ خاموش ہیں، تو اس وقت کوئی اور مطلب اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے، انٹل اینڈ انلیس اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے خود ایک چیز جو ہے
بتا دیں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہمیں جو ہے صرف ہمیشہ یہ گمان رکھنا چاہیے کہ اگر فار ایگزامپل کوئی شخص ہے جیسا بھی ہے، نیک ہے اگر برا بھی ہے، تو ہمیں گمان رکھنا چاہیے کہ امید کرنی چاہیے نا کہ دیکھیں یہ شخص جو تھا نیک تھا، اس نے کوئی اچھا کام تو آخر زندگی میں کیا ہوگا نا. تو ہم کسی کے بارے میں بھی یہ گمان نہ کریں کہ یار یہ دوزخی ہے. ہم یہ امید کریں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہیں، اللہ تعالیٰ رحیم ہیں اور معاف کرنے والے ہیں اور توبہ قبول کرنے والے ہیں. اور ہم اللہ تعالیٰ کی اس رحمانیت اور رحیمیت پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم یہی امید کرتے ہیں اور تمنا بھی یہی کرتے ہیں کہ سب لوگ جو ہیں جو مسلمان ہیں، جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوا ہے، وہ جنت میں جائیں گے. تو ہمیں اس قسم کی پازیٹیو تھنکنگ رکھنی چاہیے. بٹ وی کین ناٹ say it for sure کہ جی ایسا ہی ہوگا. تو یہ آپ اللہ تعالیٰ پہ ایک چیز کو واجب کر رہے ہیں اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں، فیصلہ قطعی فیصلہ اپنا سنا رہے کہ جی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ یار 5 وقت کا نمازی تھا. یہاں پر آپ نے خود ہی دیکھا کہ پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ ساری عمر نیک کام کی ہے، بالکل آخر میں آ کے اس نے غلط بات کوئی ایسی منہ سے بک دی جس کی وجہ سے وہ مرتد ہو کے انسان مر گیا، چلا گیا اس دنیا سے. ادھر بندہ تلوار کے ساتھ جہاد کر رہا ہے، اینڈ میں اس نے خودکشی کر لی اور فوت ہو گئی. ٹھیک ہے، تو وی کی ناٹ فار شیور، ہم کسی کے بارے میں فار شیور نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے، تو لیکن ہمیں ایز اے مسلم امید رکھنی چاہیے کہ اس شخص نے کوئی نیک کام تو کیا ہوگا جس کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہے اس نے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، اس کو بخش دیں گے. تو واٹ وی ہیو ٹو ڈو از کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا سٹانس ہونا چاہیے. میرے خیال میں 10 بھی بج گئے ہیں. آپ کا کوئی اگر سوالات ہیں تو سوالات پوچھ لیجئے. السلام علیکم سر. جی السلام. I wonder if I got that right or not, but جو یہ اس کی حدیث لکھی ہے، جو یہ مس الشبہ شیئر کر رہی ہیں، اس میں یہ لکھا ہے کہ پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اطفال المسلمین کے جنتی ہونے کا. سو اس کا مطلب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کہ مسلمان بچے جو فوت ہوں گے وہ پھر جنت میں جائیں گے، یہ بعد میں ڈیسائیڈ ہوا تھا؟ جی یہ حدیث جی یہ حدیث میں یہ بھی ایک پوائنٹ علماء نے لکھا ہوا ہے کہ جب تک یہ حدیث آئی تھی تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا، یہ حکم نہیں آیا ہوا تھا. لیکن اس میں بھی بہت سارے اختلافات بھی ہیں. اس میں بہت سارے ایسے دیکھیں، حدیث کا ایک تو قطعی حدیث ہوتی ہے نا جو بالکل کلیئر ہوتی ہے، جس کو انسان جب پڑھتا ہے تو اس کا مطلب بالکل واضح ہوتا ہے. اور بعض اوقات ہوتے ہیں کہ ایک ہی حدیث کے بہت سارے معنی بھی ہوتے ہیں، اور وہ بعض اوقات بہت ساری قرآن کی آیت سے وہ چیزیں ٹکرا بھی رہی ہوتی ہیں. تو یہ فقہ کی ایک وہ ہوتی ہے، طریقہ کار ہوتا ہے جس میں بہت ساری حدیثیں ہیں صحیح ہیں لیکن ان میں تعارض آ جاتا ہے. تو اس تعارض کو ختم کیسے کیا جائے، اس میں تطبیق کیسے کی جائے، اس میں ایک ناسخ ہوتی ہے، ایک منسوخ ہوتی ہے، ان ساری حدیثوں کو لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ ایک حدیث جو ہے وہ بالکل جب واضح ہو کہ جی واضح ایسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں. جب علماء جب فیصلہ کرتے ہیں تو ساری حدیثوں کو انہوں نے سامنے رکھنا ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے وہ یہی بات جو آپ کہہ رہی ہوں ایسے بھی ہے. ایک اس کا پوائنٹ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت نبی کے اسم کو وحی نہیں ہوئی تھی، یا ان کو پتہ نہیں تھا کہ اطفال کے بارے میں کہ مسلمانوں کی جو اولادیں ہیں ان کا کیا ہوگا. اسی طرح کفار کے بارے میں ہیں، کفار کے جو بچے ہیں ان کے بارے میں بھی اختلافات ہیں کہ ان کا کیا ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہوا ہے کہ جو بچہ تو جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کے دین پہ ہوتا ہے، لیکن فطرتاً وہ مسلمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں پھر اور سے بہت ساری اختلافی احادیث بھی ہیں. تو پھر اس لیے اس کو کوئی اس پہ معمول کرتا ہے کہ جمہور کا تو یہی ہے کہ وہ بھی جنت میں جائیں گے، لیکن بعض نے اختلاف کیا، انہوں نے کہا نہیں آراف میں ہوں گے وہ، اور بعض نے کہا کہ جی ان کی صلاحیتیں دیکھی جائیں گی اللہ کی طرف سے کہ ان میں صلاحیت کہاں جانے کی تھی. ٹھیک ہے نا، تو اس طرح بہت سارے مختلف جوابات ہوتے ہیں. تو اس لیے فقہ کی جو ہے نا ایک جورسپروڈنس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک چیز قطعی ہوتی ہے. قطعی کا مطلب ہوتا ہے کہ 100% فور شیور ایسے ہوگا، اور ایک ہوتی ظنی ہوتی ہے. ظنی کو اس کو کہتے ہیں کہ جس میں بہت کہ قرآن میں کچھ
ایسی بات کی کہ جس کے دو مطلب بن رہے تھے، ٹھیک ہے، اور یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مشترک ہے اس کا معنی بہت ساری چیزوں میں، تو وہاں پر فیصلہ کرنا جو ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ظنی دلیل کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ 100% اس پہ شورٹی نہیں ہوتی۔ ویسے بھی یہ احادیث مبارکہ جو ہیں یہ خبر واحد ہوتی ہیں، اور خبر واحد جو ہوتی ہیں اس سے آپ کوئی چیز فرائض وغیرہ آپ اس سے ثابت نہیں کر سکتے، وجوب آپ ثابت کر سکتے ہیں، سنت آپ ثابت کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی اور کوئی سوال ہے؟ یہ دیکھیں نا ایک جواب اس میں لکھا ہے وہی والا آپ جو کہہ رہی ہیں، علامہ نور بشتی رحمۃ اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ واقعہ جنتی ہونے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مطلب بھی اس کا لکھا ہوا ہے۔ بہرحال اور کوئی سوال اگر ہے تو پلیز پوچھ لیجئے، ورنہ پھر لیٹس ریپ اٹ اپ۔ تو اور کوئی سوال نہیں ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر I'll see you guys tomorrow، اگر کلاس ہوئی تو انشاءاللہ کل پھر نیکسٹ احادیث کے ساتھ ہم شروع کریں گے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔